نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلکم الی الکعبین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل مجدہ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، تمہارا ارادہ ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، فغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، صاف کر لو، پاک کر لو ان کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کا چوتھائی سر کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ برادران اسلام، حدیث مقدسہ کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، اور وضو مفتاح الصلاح ہے، یعنی اگر ہم نے جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر اور نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں وضو ضروری ہے۔ تو جنت کی چابی اور کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی اور چابی اس کی صحت کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم باوضو ہوں۔ تو دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب، فلاں صاحب ہم اپنے ٹائٹل کیری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے صحیح معنوں میں ہم وضو کرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ تو ہم وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے اتنی مشکل کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ قرآن کی روح سے صرف 4 چیزیں آپ پر فرض کی گئی ہیں وضو کے دوران۔ تو میرے ساتھ آپ اگر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ زندگی بھر کبھی بھولیں گے نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے منہ کو دھونا، چہروں کو دھونا۔ تو یعنی یہ جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، شرع کی روح سے ہاتھ سے مراد یہ کونی سمیت جو ہاتھ ہوتا ہے اس کو ہاتھ گنا جاتا ہے۔ یہ جو پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں وضو سے پہلے، یہ ہاتھ صرف ایک صفائی کے لیے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہو جائیں۔ پھر ہم کلی وغیرہ کرتے ہیں، وہ سنت میں آتا ہے۔ جو فرائض ہیں میں پہلے ان کو گن دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سنت کی طرف بھی آئیں گے۔ جو فرائض ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے چہرے کو دھونا۔ پہلے تو ہم نے یہ ہاتھ دھو لیے، سنت میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ ہم نے دونوں ہاتھوں میں نل سے پانی لیا یا لوٹے سے پانی لیا یا جیسے بھی ہمارے پاس سہولت میسر ہے، تو پانی لیا، اس پانی کو ہم نے اپنے چہرے پر مارا، اور شائستگی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ساتھ دوسرے لوگ بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو پاؤں جو ہاتھوں کے پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں ہم ایسے پھینکتے ہیں، اور وہ ساتھ والے لوگ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ شائستگی کے ساتھ آپ اپنے اس ہاتھوں کو پانی لیں اور اس کو اپنے منہ پر، یہ ہماری لائن ہے، یہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جگہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، یہ جگہ یہ پوری دھلی ہونی چاہیے، یعنی اوپر یہاں سے لے کر یہاں تک، تھوڑی کے نیچے تک۔ اور ادھر سے یہ کان، رائٹ کان کی لو سے لیفٹ کان کی لو تک، یہ بیچ میں جتنا بھی حصہ، یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ایریا ہے یہ ہمارے منہ میں آتا ہے، چہرے میں آتا ہے۔ تو یہ دھونا شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کو ہم دھوئیں گے تو یہ ہمارا ایک فرض پورا ہو جائے گا۔ نمبر 2، کونیوں کو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ ہیں، جیسے یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک،
یہ کونی اس میں شامل ہے، یہاں تک ہم نے اس کو دھونا ہے دونوں ہاتھوں کو، یہ ہمارا دوسرا فرض مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا فرض ہے، وہ ہے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سے مراد یعنی آپ چار اگر اس کے حصے کرتے ہیں تو اس میں سے ایک حصے پر آپ مسح کریں گے۔ آپ ایسے ہاتھوں پر پانی لیں گے، ایک ہاتھ میں آپ نے پانی لیا اور اس کو دوسرے ہاتھ پہ ملا ایسے۔ اب آپ ایسے کر لیں آسانی کے لیے، 3 انگلیاں ایسے اوپر لے کے جائیں، یہاں تک لے کے گئے تو یہ کافی ہو گیا، پورے کا کر لیں تو یہ سنت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کرنا یہ فرض میں آ جائے گا، یہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ اب سر کا مسح بھی ہو گیا ہمارا۔ اب جو چوتھا فرض ہے وہ ہے پاؤں کو دھونا۔ تو پاؤں میں دکھانا ذرا مشکل ہے، آپ پورے پاؤں کو، یہ جو ہم جس کو آپ اپنی زبان میں گٹا بھی کہتے ہیں اور یہ اس کو گھٹنا کہتے ہیں، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، تو اس ٹخنے کو دھونا ہے۔ یہ جو ایک ہڈی ہوتی ہے مضبوط سی ہمارے پاؤں جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ٹانگ کی طرف، تو اس سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آگے مکمل ہم نے دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ تو اگر ہم ریپیٹ کریں تو 4 چیزیں ہیں فرائض، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ہمارے چہرے کو جیسے میں نے بتایا پہلے، ہمارے ہاتھوں کنی سمیت 2، نمبر 3 سر کا چوتھائی سر کا مسح، اور نمبر 4 ہمارے پاؤں، یہ دھل گئے آپ کا وضو مکمل ہے۔ اگر سنت میں سے کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں آگے، جو سنت طریقہ ہے وضو کا۔ تو سنت طریقے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، میں مختصراً ایک جو حدیث ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اور جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وضو کا پانی مانگا، آپ وضو کا پانی لے کے پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ وضو فرمانا شروع کیا، اور آپ نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ دھوئے، پہلے یہ ہاتھ کلیننگ کے لیے، پھر آپ نے وضو کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کلی کی۔ اب یہ کلی کیا ہے؟ یہ سنت ہے، 3 مرتبہ کلی کی، ایسے ایک ہاتھ میں پانی لینا، اس کو ڈالنا اور اس کو ایسے کرنا ایسے کرنا، یہ مسواک میں آ جاتا ہے، یعنی یہ مسواک کے متبادل عمل ہے۔ اگر آپ انگلی کے ساتھ مسواک کرتے ہیں تو یہ بھی، اگر آپ کے پاس مسواک یا ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش وغیرہ نہیں ہے، آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں حدیث کی روح سے، جو کہ مختصر ہے، حدیث کی روح سے یہ بھی سنت ہے، اور یہ مسواک کے قائم مقام ہے، آپ کو مسواک کا اجر اس سے ملے گا۔ تو یہ کر کے آپ اپنے 3 دفعہ کلی کرنا، اور اگر کسی پر غسل فرض ہے تو پھر اس کے لیے غرارہ ہے، تو اگر کوئی غرارہ کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں غرارہ کرتا کلی کرتا ہے صرف، پھر بھی وہ وضو اس کا ہو جائے گا، یہ سنت میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن غسل فرض ہونے کی صورت میں اس کو غرارہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر 3 دفعہ کلی فرمائی، پھر آپ نے 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی چڑھا۔ اب اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ سنت عمل یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کے اپنے ناک میں پانی چڑھائیں گے، اور اپنے بائیں ہاتھ سے پھر آپ اس کو صاف کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ 3 مرتبہ پانی اپنے ناک میں، پھر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھوں میں پانی لیا، اس کو اپنے چہرے پر ایسے مارا، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو صاف کیا، اس کی کلیننگ کی اپنے چہرے کو۔ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کونی سمیت دھویا، یعنی ایسے دائیں ہاتھ کو یہاں سے لے کر یہاں کونی سمیت آپ نے اس کو دھویا، اور یہ یعنی اس پورے پروسیس میں ہم جو جو چیزیں دھو رہے ہیں، یعنی وہ جیسے داڑھی ہے، یا وہ ہمارے یہ بال ہوتے ہیں ہمارے بازوں پہ یا ہمارے پاؤں پہ، ایک بال بھی خشک نہ رہے، یعنی ایک بال بھی اگر خشک رہا تو وہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اس کو رائٹ ہینڈ کو دھویا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لیفٹ ہینڈ کو کونی سمیت دھویا، اس طرح یہ وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر مسح کی باری آئی، آپ نے مسح کا پانی لیا اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ ڈالا، ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوسرے میں اس کو ایسے ایسے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سنت مسح ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ان 3 انگلیوں کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، یہ یہاں پہ، یہ آپ کا مسح جو فرض ہے ریکوائرمنٹ وہ پوری ہوگی۔ اب آپ اس کو پیچھے لے کے جاتے ہیں ان 3 انگلیوں کو، یہ یہاں تک، یہ گردن کا مسح کرتے ہیں، تو یہ گردن کا مسح آپ کا یہ سنت میں آ جاتا ہے، یہاں تک یہ آپ کی گردن بھی تر ہو جائے گی، یہ سنت میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کی یہ انگلی بچی،
آپ اس سے پھر آپ اپنے کانوں کا مسح کر سکتے ہیں اندر سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ تھم بچے آپ کے، پھر آپ ان تھم کو یہ آپ کے کانوں کی جو پچھلی سائڈ ہے آپ اس کا مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مسح مکمل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہوں گے بعض آپ ایسے بھی کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو وہ کوئی وضو کا حصہ نہیں ہوتا، وہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی نے کسی کو دیکھ لیا ایسے کرتے ہوئے تو سارے اس کی کاپی کرنا شروع ہو گئے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی وہ پانی یہاں سے گر رہا ہے نیچے تو وہ شاید اس کو وہ صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ وہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی مسح ہے، چونکہ ہم بازو اپنے پہلے دھو چکے ہوتے ہیں، بازو پر مسح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہمارا تیسرا فرض اور اس کے ساتھ سنن بھی پوری ہو گئی۔ اب جو چوتھی چیز بچی ہمارے پاس، وہ بچے ہمارے پاؤں۔ جو پاؤں ہیں ان کو بھی ہم نے، یعنی جو ہماری انگلیاں ہیں ان کی انگلیوں کے اندر ہاتھ مار کے، ہر ایک انگلی کے اندر ہاتھ سے، یعنی ان کے اندر پانی پہنچے اور وہ صاف ہوں، کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ وہ خشک رہ جائے، اور گھٹنوں ٹخنوں سے لے کر آگے یہ پورا پاؤں ہم نے دھونا ہے کہ کوئی اس میں سے خالی نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وضو تھا ہمارا، اور پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھونا، بہت آسان ہے۔ میں ایک بار آپ سب کی یاداشت کے لیے پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک چہرے کو دھونا، 3 مرتبہ دھونا کسی کو، یہ سنت عمل ہے، یعنی اگر آپ ایک دفعہ بھی دھوتے ہیں تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی سنت ہو جائے گی۔ تو ایک چیز جو ہے وہ پہلا فرض اپنے چہرے کو دھونا، دوسرا اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت، تیسرا مسح، اور چوتھا آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ آپ کا فرض پورا ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ سنت ایک بہترین عمل ہے، اگر اس میں سے کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، وضو آپ کا مکمل ہو جائے گا، اس کو وضو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک بیان کر کے میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کتاب الطہارہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے، اور جیسے ہی وہ چہرہ دھوتا ہے اور چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ نیچے گرتا ہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، پانی کے قطرے گرنا شروع ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے، وہ سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، جیسے پانی جھڑ رہا ہوتا ہے ایسے وہ گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں جو گناہ اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس نے وہ گناہ جو چل کر اپنے پاؤں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو، یعنی اس کی آنکھوں، اس کے ہاتھوں، اس کے پاؤں کے ساتھ جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی انسان کی ایک آؤٹر پیوریفیکیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس آؤٹر پیوریفیکیشن کے ذریعے سے ہم اپنے باڈی کو صاف کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی انر پیوریفیکیشن کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یعنی جو نماز ہے ایک روح کی غذا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، تو پھر ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پہلے ہم اپنے ظاہری جسے کو صاف کرتے ہیں، جو ہماری آؤٹر پیوریفیکیشن ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ، یا ذکر کے لیے، یا تلاوت کے لیے، یا طواف کعبہ کے لیے، یا عمرہ کے لیے، یا نماز کے لیے، کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اگر وضو نہیں ہے تو آپ کی تلاوت قرآن بھی، یعنی دیکھ کے آپ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ کا ذکر آپ کی، یعنی ذکر میں جو نماز ہے بالخصوص، باقی ذکر آپ بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ کا طواف کعبہ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، یہ کوئی چیز بھی مقبول نہیں ہوگی اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو یہ وضو بنیادی اور بیسک چیز ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، وقت مختصر ہے، بس اسی میں اختتام کروں گا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں سے پانی گزر رہا تھا، نہر گزر رہی تھی، تو صحابی کو پوچھا کہ یہ نہر اگر اس میں کوئی دن میں 5 مرتبہ انسان شاور لیتا ہے، غسل کرتا ہے، تو کیا بتاؤ کہ اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اپنے بدن کو صاف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے بدن پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا۔ اللہ مجھے بھی صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ غسل کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، اور پھر نماز کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سلسلہ وار یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز شیئر کر دیا کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔